ڈاکٹر اینڈرسن مجھے صحت مرکز کے دوسری جانب لے گئے، یہ دکھانے کے لیے کہاں سے وائرس نے جنم لیا۔ چمگادڑیں اکٹھی کی جاتی ہیں چائنا میں کھانے کے لیے۔ یہاں جانوروں کے ایک ڈاکٹر نے ایک پکڑی ہوئی ہے اور پنجرے میں بند بہت سے مجھے دکھائیں۔ اور چمگادڑ کیوں؟ کتنے اعتماد کے ساتھ آپ کہہ سکتی ہیں کہ کرونا وائرس چمگادڑوں سے آیا؟ مجھے قریباً 90% یقین ہے کہ نیا کرونا وائرس چمگادڑوں سے آیا ہے۔ ابتدائی گندگی ان کے مطابق ممکنہ طور پر یہاں سے پھیلی، ایک غلیظ مویشی منڈی ووہان چائنا میں۔ ان کا خیال ہے کہ یہاں کسی نے چمگادڑ ذبح کی، اس کے خون یا پیشاب سے ہاتھ آلودہ ہو اور پھر انہی ہاتھوں سے اس نے اپنے منہ یا ناک کو چھو لیا۔ اور اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کووڈ 19 کہاں سے پھیلا، اس چیز سے بڑھ کر کے اس کا الزام کس کو دیں گے؟ سائنسدانوں کو یہ اور دوسرے بیماریوں کو جاننے میں مدد دے گا جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ ایل ڈی جین ماہر وبائی امراض، ماہر مالیکولر حیاتیات ہے نیو یارک یونیورسٹی کے گلوبل پبلک ہیلتھ اسکول میں، اور یہ موضوع ان کی مہارت میں آتا ہے۔ پہلے تو یہاں آنے کا شکریہ، پھر اس سے آغاز کرتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ چمگادڑوں کی وجہ سے ہوا۔ جی، اگر آپ اس وائرس کی جینیاتی معلومات پر نظر ڈالیں، اور یہی ہم کرتے ہیں جب جینز کی ترتیب معلوم کرتے ہیں، تو اس کی بنیادی طور پر اس وائرس کی جینوم کہتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ جینیاتی معلومات بارکوڈز کی طرح ہوتی ہیں، اور اگر ہم اس وائرس کا دوسرے وائرسوں سے موازنہ کریں جو کہ چمگادڑوں میں پائے جاتے ہیں، اور 2003 میں آنے والے سارس وائرس بھی جو چمگادڑ کا وائرس ہی تھا، اور یہ حالیہ سارس کووڈ وائرس سے بہت ملتا جلتا ہے، اور ان وائرسوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی جینیاتی معلومات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی شجرہ نسب ہے کہ آپ سراغ لگا سکتے ہیں کہ کون کس سے ملتا جلتا ہے، اور بالکل یہی ہم اس وائرس کے معاملے میں بھی کر رہے ہیں۔ تو اس وائرس کو انسانوں میں دیکھنا، اس کے آغاز کا سراغ لگانا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا، اور جانوروں تک پہنچنا جیسا کہ اس کیس میں چمگادڑ، یہ درست ہے۔ تو جب آپ اس معلومات کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ اتنا ملتا جلتا ہے کہ اس بیماری کو کہنا کہ اتفاق سے ہو گیا یہ عملی طور پر ناممکن ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ انسانوں میں موجود اس وائرس کے باوجود چمگادڑوں کے وائرس ہیں۔ لوگ ہمیشہ پہلے مریض کا ذکر کرتے ہیں کہ اس سے پہلے مریض تک پہنچے، اس کے پاس کنٹرول تھا، جو کہ دیکھنے میں ناممکن لگتا ہے، لیکن یہ کیوں ضروری کہ کہاں سے پھیلا، کس جانور سے اس کا آغاز ہوا؟ جی، جب آپ جسے ہم جانوروں سے بیماری کی منتقلی کہتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر جانوروں سے انسان میں منتقل شدہ ہے، تو یہاں جو عموماً آپ جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ کون سے حالات ہیں جو اس کی منتقلی کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ جاننا کہ یہ وائرس کہاں سے آیا ہے، یہ علم وبائیت کے لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اگر یہ چمگادڑوں سے آیا ہے تو کیا ہم اس کے پھیلاؤ کو روک سکتے تھے بذریعہ انسانوں کے حیوانوں سے دور رکھ کر، جیسا کہ اس کیس میں چمگادڑ۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ وائرس کہاں سے آیا ہے۔ ناظرین سے جو سب سے بڑا سوال آتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ وائرس میں اچانک جینیاتی تبدیلی نما ہو سکتی ہے، جس کے جواب میں ہمیں کچھ کرنا پڑے، جیسا کہ اب یہ ایک فلو ہے یا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، وائرس ہمیشہ اچانک جینیاتی تبدیلی رونما لاتا ہے۔ اپنی طرز کے حساب سے وائرس میں بہت جلد اچانک جینیاتی تبدیلی آتی ہے، اور یہ اپنے میزبان کو اپنانے کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ کرونا میں اچانک جینیاتی تبدیلی آئے گی تو عین ممکن ہے کہ یہ فلو کی طرح ہو، جہاں جینیاتی تبدیلیاں نئی سطح پروٹین کو جنم دے سکتی ہیں، اور یہی ہمارا قوت مدافعت پہچانتا ہے، یا بنیادی طور پر پروٹینز وائرس کی سطح پر۔ اور ممکن ہے کہ کرونا وائرس ایک دن فلو کی طرح ہو، جس سے جیسا کہ ہم سب حساس ہو چکے ہیں، ممکن ہے ہم اس سے 70 سے 80% کو یہ ہو جائے، جس کا مطلب ہے ہمارے اندر وائرس کی اس شکل کے خلاف کچھ مدافعت پیدا ہو جائے، اور یہ ممکن ہے کہ یہ ایک موسمیاتی فلو بن کر رہ جائے، جیسا کہ انسانی آبادی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرسز ہیں جو ہر سال آتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ وہ کرونا کی اقسام بھی موسمیاتی وبا کی طرح بن کر رہ جائے، مگر اس وقت ہم کچھ نہیں جانتے، اور ویکسین ہر سال اپڈیٹ کرنی پڑے فلو کی طرح۔ اور کچھ ہفتوں تک اسے نوول کرونا وائرس کہا گیا۔ نوول مطلب نیا۔ تو جو آپ کہہ رہی ہیں وہ یہ کہ چونکہ یہ نیا ہے تو ہمارے جسم نے اس سے پہلے نہیں دیکھا اس کو، ہمارے پاس اس کے لیے مدافعت نہیں ہے، مگر یہ مدافعت وقت کے ساتھ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ جی، صحیح کہا آپ نے، اور یہی کچھ فلو کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمام قسم کے موسمیاتی فلو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں پچھلی دہائیوں میں کثیر وبا رہی ہیں۔ تو 1918 کا فلو جس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ کی بدترین وبا تھی، وہ آج ایک موسمیاتی وبا بن کر رہ گئی ہے، یا 2009 میں ایک اور وبا کے پھوٹنے تک، اور یہ بھی ایک موسمیاتی فلو بن چکی ہے۔